نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ کل جدید لذیذ، یہی کہتے اور سنتے آئے ہیں کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بڑی لذیذ ہوتی ہے۔ کیا پرانی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں؟ پرانی چیزیں اگر نہ ہوں تو نئی چیز کیسے بنتی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ پرانی چیز ہوتی ہے تو اس سے نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ نصیب والا ہے جو اس بات کو جانتا ہے اور نیا پاکستان بنانے نہیں نکلا۔ پرانا پاکستان جب کوئی سنبھال لیتا ہے تو پھر نئے سے نیا پاکستان بنتا چلا جاتا ہے۔ اگر کسی کا مطلب مفہوم یہ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر پرانا پاکستان ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو نیا پاکستان کدھر سے بنے گا؟ یہ مثال ہے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر کوئی اپنے پرانے پاکستان کو نہیں سنبھالتا تو نیا پاکستان نہیں بن سکتا۔ اسی طرح کوئی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں سنبھالتا، تعلیم کو نہیں اپنا بناتا، اسے اللہ قدیم پرانا جو ہے وہ نہیں مل سکتا، وہ اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتا ہے کہ فاتبعونی، کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ جب کوئی آپ کا بتایا سن لیتا ہے، سمینا و اطعنا، اور آپ کی اتباع کرتا ہے، قسم خدا کی وعدہ برحق میں وہ اللہ کا ولی کامل ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے اتنی آسانی دیتا ہے کہ آسانی اور کوئی نہیں دے سکتا، اللہ ہی دے سکتا ہے۔ خوشخبری آسانی کی کوئی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کا حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے جب آپ کو اور مجھے آسانی ہوتی ہے تو پہلی آسانی وجودی ہے، میرے وجود میں وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے جو مجھے چاہیے ہوتی ہے، اللہ دے دیتا ہے۔ کتنی بڑی آسانی ہے، اللہ دے دیتا ہے اور کوئی دے نہیں سکتا۔ جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو اپنے حکم میں دیتا ہے، اور جب کسی کو ملتا ہے تو حکم کی تعلیم، نبی رسول کی اتباع، سنت میں عطا ہو جاتا ہے۔ جان جاتی ہے کہ آکسیجن نہیں ملتی، مشکل پیش آ گئی ہے۔ مشکل پیش ہی تب آتی ہے جب وجود جان سے جا رہا ہو، یا جان جو ہے ایمان سے جا رہی ہو، تب مشکل پیش آ جاتی ہے، اور اللہ پروردگار وہیں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جدھر اللہ حکم میں ہوتا ہے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کی تعلیم میں ساتھ ہوتے ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر صدیق، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ یار کے ساتھ یار ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ وجودی ضرورت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھوک پر کھانا دے دیتا ہے، پیاس پر پانی دے دیتا ہے، سانس بند پر آکسیجن دے دیتا ہے۔ وجودی ضرورت ہے نا۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثانی نہ دے، کوئی اور ہے،
جو کھانا دے سکتا ہو، کوئی اور ہے جو پانی دے سکتا ہو، کوئی اور ہے جو ہوا چلا سکتا ہو؟ آسانی دی ہے نا۔ جب کسی کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اللہ اسے آسانی دیتا ہے۔ عام بندہ تو یہی جانے گا جو کافر مشرک کو دی ہے وہی آسانی ہے۔ ہاں اسے بھی آسانی دی ہے کہ رحمت للعالمین، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا۔ میرے اور تیرے لیے ہی صرف رحمت نہیں ہے، ہمارے لیے تو بڑی رحمت ہے، ہمارے لیے تو بڑی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے نا۔ جیسے ایک عام رشتہ ہوتا ہے، اجنبی کا رشتہ ہوتا ہے، اور ایک اقربا کا رشتہ ہوتا ہے۔ اقربا کا ڈبل رشتہ ہے، امی کی طرف سے بھی ہے، ابا کی طرف سے بھی ہے، دادا نانا کی طرف سے بھی ہے، آدم علیہ السلام کی طرف سے بھی ہے، اماں حوا کی طرف سے بھی بڑا رشتہ ہے۔ اجنبی، اجنبیہ حکم میں رشتہ ہے کہ بہن ہے وہ بھائی ہے، امی ابا سے تھوڑی آیا ہے، وہ دادا دادی سے تھوڑی آیا ہے، نانا نانی سے تھوڑی آیا ہے، وہ تو زبانی حکم سے آیا ہے آدم علیہ السلام سے، تو تب حکم میں ملاقات ہوگی، امی جان سے تب حکم میں ملاقات ہوگی جب تعلیم میں وہ اقربا بن جائے۔ تعلیم کے بغیر نہیں، سنت کے بغیر نہیں، نکاح کے بغیر نہیں۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کے نبی بڑی رحمت ہیں، بڑی رحمت ہیں۔ آسانی پھر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ادھر بھوک لگی ہوتی ہے، ادھر اللہ پروردگار بھوک کا پتہ بتا دیتا ہے۔ بھوک کا پتہ نہ لگے تو مشکل ہی مشکل ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیے جی، حکیم صاحب کے پاس جائیے جی، بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، پوری رات نیند نہیں آتی، اتنی مشکل۔ اللہ اکبر، یہ کسی سے پوچھو جا کر جسے نیند نہیں آتی۔ عاجز ملا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہیں نیند نہیں آتی، بہت مشکل پیش آتی ہے۔ اور جنہیں نیند آتی ہے اور پھر بیدار ہو جاتے ہیں، انہیں پھر موت نہیں آتی، ان سے پوچھو جا کر کتنی مشکل ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی بیداری میں نہیں آ سکتے، خواب میں آتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ مرے بغیر ملاقات نہیں ہو سکتی، مر کے ملاقات ہوتی ہے کہ اب اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اب اسے علم کی ضرورت ہے۔ جب دنیا میں رہتا ہے اسے تعلیم کی ضرورت ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، پنگوڑے سے لے کر علم حاصل کرو۔ کون سا علم ہے یہ؟ جو تعلیم سے ملتا ہے، فتبعونی سے ملتا ہے، بغیر اس کے ملتا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں رہو تو تعلیم کی ضرورت ہے، اور جب اللہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اب علم کی ضرورت ہے۔ اللہ دونوں دیتا ہے۔ دیتا کس میں؟ آسانی میں دیتا ہے، مشکل میں اللہ نہیں دیتا۔ اگر کوئی ہڈیاں چوک کے پھا لیندہ ہے تو حرام خودکشی ہوتی ہے، اور کوئی تبھی موت مرتا ہے تو آسانی والی موت ہوتی ہے۔ اللہ مشکل میں نہیں دیتا، دین مشکل میں نہیں دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں نہیں دیتے کہ مشکل کرو گے تو ملے گی۔ اللہ کے نبی نے نہیں دی، یہ دین نے نہیں دیا۔ دین اگر کسی کے پاس ہے تو آسانی میں، خوشخبریوں میں سارا کچھ ملتا ہے۔ مشکل میں اگر ملا ہے تو دین نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہوگی۔ پہلے جا دین ڈھونڈ لیں، پہلے دین ڈھونڈ لیں۔ دین اسے ملتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا بندہ دیتا ہے، اور اللہ کا بندہ تعلیم دیتا ہے تو اسے دو چیزیں مل جاتی ہیں۔ تعلیم میں دنیا میں جب تک رہتا ہے آسانی میں ہوتا ہے، آسانی میں ہوتا ہے، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے اپنے اللہ کی طرف آسانی میں ہوتا ہے۔ دنیا سے جب جاتا ہے تو علم الہی کی عطا ہو جاتی ہے، اور جب دنیا میں رہتا ہے تو اللہ کے بندے کی تعلیم حاصل ہو جاتی ہے۔ تعلیم میں آسانی ہے۔ ایک آدمی بیچارہ سردیوں میں احتلام ہونے پر نہاتا ہے، دوسری تیسری بار جب نہانا پڑتا ہے تو اللہ کے حضور دعا کرتا ہے اللہ میں مر جاؤں گا، تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے کہ تو تعلیم حاصل کر لے نا، تجھے پتہ ہو جائے کہ تیمم بھی کیا جا سکتا ہے، عذر میں جو حکم میرا ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بچہ صرف وہی ہے
جو دنیا میں فتح بیونی کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر کامیاب وہی ہوا ہے جس نے تعلیم موت پر اللہ پروردگار کو پا لیا ہے۔ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ غیر کی نفی کرتے ہوئے جب اپنے اللہ کے پاس جاتا ہے تو تعلیم میں اسے علم جو ہو رہا ہوتا ہے وہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ پہلے تعلیم ہوتی ہے، علم ہو رہا ہوتا ہے، ایک دم تعلیم ہوتی پر پی ایچ ڈی نہیں ہو جاتا، علم ہو رہا ہوتا ہے۔ جو اسے علم ہو رہا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا جب اللہ کی ملاقات کا وقت آتا ہے، اس دنیا سے پردہ پا جاتا ہے، تو اللہ اسے وہ علم اس کا دے دیتا ہے۔ دیکھیے آسانی اگر کسی کو نہیں ہے، مشکل میں ہے نا، اسے چاہیے مشکل سے نکلے۔ فرمایا مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب آتے ہیں دنیا میں تو مشکل کے اندر ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں اپنی مشکل کا، ظاہر مشکل گاہے بگاہے ہوتی رہتی ہے۔ ایک دن آتا ہے جب بندے کی مشکل ختم ہوتے آسانی میں وہ داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔ مشکلیں آتی ہیں اس کے پاس سے اس طرح گزر کے چلی جاتی ہیں کہ جس طرح ہوا آتی ہے ساری کی ساری گزر کے چلی جاتی ہے، اور جو ہوا اسے آسانی دیتی ہے اس کے اندر چلی جاتی ہے۔ اللہ کا مومن بندہ سونا ہے، جس طرح ہمارے بھائی فرما رہے تھے، اللہ کا بندہ سونا ہے، اور سونے کو زیور کرنے والا اللہ کا بندہ جو ہے وہ معلم ہے، مزکی ہے، وہ تعلیم دیتا ہے۔ آسانی کے بغیر اگر اور آسانی نہیں ملتی، مشکل میں پڑتا ہے، عذاب میں جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو عذاب پڑتا ہے، مومن نہیں ہے یہ، یا منافق ہے یا بے ادب، گستاخ، ظالم، پتہ نہیں کیا گیا ہے۔ مومن بندے کی نشانی جو ہے کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں، مومن پہلے خود دیکھ لے کہ وہ آسانی میں ہے یا مشکل میں ہے۔ فتح بیونی کے اندر آسانی دی گئی ہے، جو آسانی میں نہیں ہے وہ پکی بات ہے مشکل کے اندر ہے، مشکل کے اندر ہے۔ مشکل کے اندر مومن کیوں ہے؟ جسے اللہ ملا، اللہ کا نبی ملا، اور پھر بھی وہ مشکل کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو بھائی اگر آپ کی مشکل ڈاکٹر حکیم سے آسان ہوتی ہے تو اس کے پاس چلا جا، اور اگر اللہ کے ولی استاد اللہ کے بندے سے ہوتی ہے تو اس کے پاس چلا جا، گھبرانے کی کیا بات۔ اب سنیے، جب وجودی کوئی ضرورت ہوتی ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، ہوا آکسیجن کی ضرورت ہے، خون کی ضرورت ہے، یہ وہ سارا کچھ، جب وجودی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو، یہ ہے سارا کچھ کرو۔ اس کا حل اللہ نے دیا ہوا ہے، جیسے ہی کھانا اندر جاتا ہے بھوک مٹ جاتی ہے، پانی اندر جاتا ہے پیاس مٹ جاتی ہے۔ آگے فرمایا ولا تسرفوا، حکم ہے تمہیں کلو وشربو، کیا حکم ہے؟ حلال کھاؤ، بس اتنی ہی بات۔ کھلایا ہی ہے نا، لقمہ چھینا تو نہیں ہے نا، کھلایا اس لیے اسے صحت اور شفا حاصل ہو جائے۔ بلی اس لیے نہیں کھلائی، چمگادڑ اس لیے نہیں کھلایا، کتا، خنزیر، یہ حرام چیزیں اس لیے نہیں کھلائیں، حکم حلال کا دیا اس لیے کہ اس کی صحت نہ چلی جائے۔ اور صحت اگر کسی کو نہیں ملی، آسانی جتنی اللہ نے دی، حلال کھاؤ اور پیو، شفا سے کیسے مل گئی؟ شفا میں بھی بڑی آسانی ہے۔ یہ ہے کلو وشربو ولا تسرفوا، آسانی کب ہے یہ دیکھنا ہے۔ کھانے پینے پر، حلال کھانے پر آسانی نہیں ہے، اس کے حکم میں آسانی ہے۔ حکم کیا ہے؟ جب مجھے علم ہوتا ہے کہ اب مجھے بھوک لگی ہے، مجھے علم ہوتا ہے اب مجھے پیاس لگی ہے، اور میری آسانی پر اللہ پروردگار مجھے حکم دیتا ہے۔ اگر مجھے علم یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں لگی، مجھے پیاس نہیں لگی، تو اللہ کب حکم دیتا ہے کھاؤ اور پیو؟ دیکھا کتنی بڑی آسانی ہے، میری آسانی پر اللہ آسانی دیتا ہے۔ مجھے بھوک لگتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھانا دیتا ہے، پیاس لگتی پانی دیتا ہے۔ بھوک مجھے لگی ہوتی، اللہ کا کیا جاتا تھا؟ پیاس مجھے لگی ہوتی، اللہ کا کیا جاتا تھا؟ ہم تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جو چاہے ہم سے کرے۔ لیکن میں تمہیں میں نے آسانی دی ہے،
اب آسانی دیکھیے، جیسے ہی مجھے علم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایک یہ بات ہو گئی ہے، اللہ حکم دے دیتا ہے. کہیں اللہ حلال کا حکم دیتا ہے اور کہیں اللہ اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے. جب وجودی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ پروردگار مجھے حکم میں وجودی ضرورت، کھانا اور پینا ساری چیزیں دیتا ہے. یہ تو ہے وجودی ضرورت میں حکم آیا ہے. اور جب اللہ پروردگار میری آخرت، میری وجودی ضرورت، عبادت کے لیے وقت آتا ہے تب حکم دیتا ہے، بے وقت حکم نہیں دیتا. نماز فجر وقت آیا ہے، حکم دے دیے، وہ اللہ جانتا ہے. وہ تعلیم اپنی عبادت کی اللہ دیتا ہے، اللہ کا بندہ پھر دیتا ہے. اب جب وقت آتا ہے تو عبادت کی ضرورت ہے، اور جب وجودی ضرورت آتی ہے تو کھانے پینے کی ضرورت ہے. وجودی ضرورت میں حکم دیتا ہے کلو واشربو، اور وقت میں جب عبادت کا وقت آتا ہے تو حکم دیتا ہے. اب ادھر حکم کھانے پینے کا دیا ہے، کھانا پینا پہلے موجود ہے. اب وقت میں جب عبادت کا حکم دیتا ہے تو اس وقت حکم دیتا ہے تعلیم موجود نہیں، اب اللہ کے بندے کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اب اللہ کے بندے کے پاس جانے کا حکم دیتا ہے. یہ فتح بیونی بتا رہا ہوں. کلو اشربو میں کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، ہوا موجود ہے، اندھیرا موجود ہے، روشنی موجود ہے. وجود کے لیے ہر چیز کائنات کے اندر پیدا کی ہے. جنت میں وجود کے لیے کچھ نہیں ہے، وجود کی حقیقت کے لیے اللہ پاک نے وہاں سارا کچھ رکھا ہے. ادھر موجود ہے. اور جب وقت عبادت کا آتا ہے تو اب عبادت کیسے کرنی ہے یہ موجود نہیں ہے. یہ حکم کی تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے، تب ویسے عبادت کرنی ہے. اب بندہ وقت میں عبادت جو ہے جب کرتا ہے تو یہ تعلیم کے بغیر نہیں ہوتی. جو تعلیم میں عبادت کرتا ہے تو عبادت جس دن ختم ہو جاتی ہے، اسے موت آتی ہے، اس دن اللہ پروردگار جو اسے علم ہو رہا ہے وہ علم عطا کر دیتا ہے. اور اب وہاں تعلیم کی ضرورت نہیں رہ جاتی، اب وہاں علم ہوتا ہے، پھر آسانی دیتا ہے. اب دیکھیے آسانی ہے نا، کلو واشربو آسانی ہے. علم مجھے ہوا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، فعبدو پس عبادت کرو. حکم ہوا ہے، اس کی تعلیم پہلے تو نہیں موجود لیکن اللہ کا بندہ موجود ہے. ادھر کھانا پینا ہر چیز موجود ہے اور ادھر قیامت تک اللہ کا بندہ موجود ہے. وہ بھی آسانی، یہ بھی آسانی. فتح بھی اونی بڑی چیز ہے. قسم خدا کی جنہیں فتح بھی اونی ملی ہے نا پہلے، انہیں آسانیاں ملی ہیں. اور جو کہتا مجھے آسانیاں مل جائیں اسے کیا پتا فتح بھی انہیں نے آسانیاں دینی تھی. آسانیاں تو لیتا نہیں، کہتا مجھے پہلے آسانیاں مل جائیں. تیری سوچ پر افسوس ہے، تجھے پتہ نہیں. تجھے اگر پتہ ہوتا تو کتے کی دم تو کہتا کبھی سیدھی نہیں ہوتی. کتے پورے کا پورا سیدھا ہو جاتا، اس کی دم بھی سیدھی ہو جاتی، اللہ کا ولی ہو جاتا اگر کسی اللہ کے بندے کے پاس جاتا. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وجودی ضرورت میں آسانی نہیں پاتا اور وقتی عبادت میں آسانی نہیں حاصل کرتا، جو کہ تعلیم ہے. قسم خدا کی سچی بات عرض کر رہا ہوں، مرنے کے بعد علم نہیں عطا ہوتا اسے. مرنے کے بعد اللہ کا علم ہی ہے جو بندے کو جنت میں جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے. اور جیسے اپنے اللہ کو محبت پیار چاہت میں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. علم کی عطا پر اللہ نے اپنے بندے کو چاہے کہ وہ مجھے دیکھے، ورنہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور تعلیم میں اللہ پروردگار نے اپنے بندے سے چاہا وہ میری عبادت کرے، ورنہ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ پروردگار کھانا بھی دیتا ہے، پینا بھی دیتا ہے، ہوا بھی دیتا ہے، چاند بھی دیتا ہے، سورج بھی دیتا ہے، لیکن اس میں ہوتے سارے ہی مخلوق ہیں. کوئی کافر ہوتا ہے مخلوق، کوئی مسلمان ہوتا ہے مخلوق، کوئی قادیانی ہوتا ہے مخلوق، اس میں ہوتے سارے ہی ہیں. چاہتا اللہ کیا ہے؟ یہ دو چیزیں چاہتا ہے. فتح بھی انہی ہو کہ تعلیم اسے حاصل ہو جائے اور تعلیم سے اسے علم الہی حاصل ہو جائے، اسے میں مل جاؤں، میرا بندہ مل جائے. اور جو آسانی نہیں لیتا بڑا پاگل ہے، اس نے حکم تو اللہ کا مانا نہیں ہے. حکم ماننا کیا ہے؟ اپنی آسانی تو اس نے لی نہیں ہے. اب جب کوئی اپنی آسانی نہیں لیتا، مشکل دے رہا ہے، وہ دوسرے کو آسانی کیا دے گا؟ جب خود ہی گڈو مڈو کافر ہو رہا ہے اور خود ہی مشکل میں پڑا ہوا ہے، اس سے دوسروں کو آسانی کیا ملے گی؟ پہلے ہے آسانی لینا. کلو واشربو، حلال میں آسانی ہے، حرام میں آسانی نہیں ہے. آسانی لے لو، یہ وجودی ضرورت پوری ہوتی رہے گی.
رازق اللہ ہے۔ اس کے بعد وقت آ جاتا ہے، وقت میں آسانی لے لو، پہلے تعلیم حاصل کر لو، اللہ کے بندے سے نسبت لگا لو، پھر اللہ کا بندہ آپ کو دو چیزیں دے گا۔ ایک اللہ کا بندہ آپ کو جمعیت دے گا، آنکھ ذکر نہیں کرے گی کہ آنکھ ہی ذکر کرتی ہے، کان ذکر نہیں کرے گا، کان ہی ذکر کرتا ہے، زبان ذکر نہیں کرے گی، زبان ہی ذکر کرے گی، جمعیت عطا کر دے گا۔ یہ جو دھیان ہے اسے اللہ والا بنا دے گا۔ آنکھ بھی آپ کی آپ کے ساتھ ہوگی، کان بھی آپ کا آپ کے ساتھ ہوگا، زبان بھی آپ کی آپ کے ساتھ ہوگی، یہ سارا وجود آپ کے ساتھ ہوگا، اور آپ اپنے وجود کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کرو گے۔ عقل، سمجھ، شعور، دل، دماغ، روح سب سے مل کر تو کر اللہ اللہ اللہ، یہ خفی ذکر ہے۔ اللہ کا بندہ ایک ذکر اللہ دے گا، دھیان کو اللہ والا بنا دے گا، اور جب اللہ والا دھیان کو بنائے گا ساتھ ساتھ تعلیم دیتا چلا جائے گا۔ تعلیم میں دو چیزیں دے گا، ایک وقتی حکم کی ادائیگی کے لیے تعلیم دے دے گا جو کہ اللہ کی عبادت ہے، اور ایک مرنے کے بعد بیدار کر دے گا، ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، علم الہی عطا کر دے گا۔ اللہ کے نبی بیداری میں کیوں نہیں آتے؟ تو مرنے سے پہلے، موت سے پہلے اللہ سے ملاقات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کا بندہ جب اپنی ملاقات دیتا ہے تو نیند اور بیداری میں نہیں دیتا کہ اللہ نبی رسول جب بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ، لما یحییکم، وہ زندگی ابدی کے اندر سارا کچھ دیتا ہے۔ یہ ابدی زندگی کا لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کے بندے سے گفتگو کرتا ہے، یہ ابدی زندگی کا لمحہ ہوتا ہے۔ کسی کو ابدی زندگی عطا ہو تو اسے یہ لمحہ اس ابدی زندگی کا ملے، انہوں کی پتہ اتنے نہ نیند آ، نہ اتنے بیداری آ، نہ اتنے عارضی زندگی ہے، یہ تو بلبلا بنایا گیا ہے۔ سارا کچھ تو اس میں اللہ کا بندہ، اللہ کا نبی محبوب وہ عطا کرتا ہے کہ اللہ الموتی، وہ عطا کرتا ہے نا، قاسم میں تقسیم کر رہا ہوں۔ عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندے، آسانی ہے۔ جس نے آسانی نہیں لی اس نے دین کب لی ہے؟ فتح بیونی کے اندر وہ ہوتا تو دنیا کے اندر وقت کے اندر تعلیم ہوتی، اور حیات عارضی کے اندر اس کا حکم ہوتا، کلو وشربو، کھاؤ اور بھی۔ فتح بیونی تو اس نے سنی نہیں، اس نے تو کانوں سے سنا ہے، یہ کانوں سے فتح بیونی آتی ہے۔ سمینا واتانا، ہم نے اپنے آپ کو شامل کر دیا سننے والوں میں، اور ہم نے اپنے آپ کو شامل کر دیا اطاعت کرنے والوں میں۔ اب یہ شامل ہو گیا اس کام کے ساتھ، ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ پاک نے ہمیں شامل اپنے ساتھ کیا ہے، اور خود بھی اللہ جو ہے، اکیلا بھی جو اللہ ہے، ذات صفات افعال جو ہے وہ بھی تو اللہ کا، اللہ کے اپنے بندے نبی رسول کا ذکر بلند کر رہا ہے۔ ہمیں جو کہا ورفعنا، کہ تمہیں بھی میں نے اپنے شامل کی، تم بھی وہی کر رہے ہو، ہم سب مل کر۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے نیا پاکستان تو بنانے چلے ہیں، پرانا پاکستان کون سنبھالے گا؟ اپنے دین، اپنے بزرگ، اللہ نبی رسول، اپنے سائیں جی، ان کی اتباع، اس کو کون سنبھالے گا؟ میں جی سٹی آباد کرنے چلا ہوں، میں نیا شہر بنا رہا ہوں، میں نئے پلازے بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے بنا لو، منع کوئی نہیں ہے، پاکستان نئے سے نئے ہوتا چلا جائے گا، پرانے کو کون سنبھالے گا؟ یہ بھی تو بتانا ہے کہ نہیں بتانا۔ ہن بابے ہو گئے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، ان کو کون سنبھالے گا؟ یہ بھی تو بتاؤ۔ اور جس نے فتح بیونی میں اپنے دین کو پہلے نہیں سنبھالا اور دنیا کو ترجیح دیتا رہا، اسے بڑی تعلیم کی ضرورت ہے۔ تعلیم لے لے کے بھی تعلیم جو ہے نا وہ لیتا ہی چلا جائے گا، کیوں؟ اسے جو علم ہو گیا ہے، علم ہو جانے کے بعد کنگلا ہو گیا، مسکین ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے دنیا کا، اسے کیا پتا؟ حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی گیا، حضور میں کیا کام کروں؟ کہا لوہے کا کام کر۔ لوگوں نے کہا وہ تو کملا ہے، وہ تو سیاڑا نہیں ہے۔ کہا نہیں وہ بزرگ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ دوبارہ پھر جب گئے تو جس طرح لوگوں نے کہا اسی طرح اس کے آپ کے ساتھ ڈیلنگ کی۔ کملا جانا، کہا تربوزوں کا کام کرنا۔ پہلا بھی نور چٹ ہو گیا۔ کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا پہلے آئے تھے اللہ کا بندہ سمجھ کے، اب آئے ہو مجھے بہلول، یہ گلی محلے والے جس طرح کہتے ہیں وہ تو کملا درویش ہے کوئی، تو پہلے میں نے اللہ کے بندوں کی بات کر دی، اب جو آپ نے گمان مجھ سے کیا وہ میں نے بات کر دی۔ ایک واقعہ حاضر نے بھی سنا ہے کہ بڑا خوشحال تھا،
ٹھیک ٹھاک اس کا کام تھا، اللہ کا بندہ اس کے پاس گیا، پروگرام تھا، کوئی دعوت تھی، تو جیسے جا کر پوچھتے ہیں یار کیا حال وال ہے، تمہارا کام کیسا جا رہا ہے؟ ٹھیک. اس نے پتہ نہیں کیا جانا، پتہ نہیں کیا گمان اس نے کیا. اس نے کہا جی مندہ ہی ہے، برا حال نہیں ہے. کب ایسے ہی ہوگا، جس چیز کو وہ ہاتھ لگائے وہ مندہ ہی ہو جائے. جس چیز کو ہاتھ لگائے. اس کی امی جان یا ابا جان کسی نے کہا کوئی اللہ کا بندہ ملا تھا آپ کے؟ کہاں؟ تو کیا ہوئی تھی بات جی؟ کہا اس نے میرا حال وال پوچھا تھا، سناؤ کام کیسا جا رہا. تو میں نے کہا وہ پتہ نہیں کیسے کیوں پوچھ رہا ہے. تو میں نے کہا مندہ ہی ہے. تو اس نے کہا مندہ ہی ہوگا؟ کیا خدا دیا بندیا ہے ہی ہوگا. اللہ سے گمان اچھا کرو یار، اللہ سے جس نے پہلے سارا کچھ دیا ہے. وہ جب دیتا ہے نا تو اس لیے دیتا ہے اسے علم ہو جائے. قسم خدا کی اس لیے دیتا ہے اسے علم ہو جائے کہ مجھے علم ہو گیا ہے، مجھے بھوک ہو گئی ہے، مجھے پیاس ہو گئی ہے، مجھے یہ ہو گیا ہے، مجھے لڑکی ہو گئی ہے، مجھے لڑکا ہو گیا ہے. اس لیے وہ دیتا ہے اسے علم ہو جائے. علم ہو جانے کے بعد جو اللہ کا حکم ہے ویسے کرو. دنیا کو ترجیح نہ دو، دین کو ترجیح پہلے دو. پہلے اپنا پرانا پاکستان سنبھالو، اس کے بعد نیا پاکستان وہ بنتا چلا جائے گا، بنتا چلا جائے، اپنے آپ ہی بنتا چلا ہے. پرانا اگر پاکستان نہ سنبھالا تو نیا پاکستان نہیں بنے گا. پرانا سنبھالنے والا وہ ہے جس نے دین سنبھالا ہے، نبی رسول علیہ السلام کے وقت کو جانا ہے، نبی رسول کے دور کو جانا ہے، نبی رسول کی اتباع کو جانا ہے. اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہماری ترقی آگے جانے کی طرف نہیں، ہماری ترقی مدینہ محبوب نبی رسول کا جو شہر ہے اس کی طرف جانے میں ہے، ان کی تعلیم پر عمل کرنے میں ہے. اور جو آگے نہیں گیا بلکہ پیچھے جا کر پیچھے اپنے کو سنبھال لیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. کوئی نصیب والا اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے اللہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے راضی ہو جائیں. یہ سننا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کون کرتا ہے. اچھا عمل پتہ کیا ہے؟ اللہ سے راضی ہو جانا. سارا کچھ اس نے کیا، اللہ سے راضی نہیں ہوا. یہ وہ ہے جسے علم ہونے کے بعد مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، میرا سانس جا رہا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ علم ہو جانے کے بعد حکم پر عمل نہیں کیا. کلو وشربو، کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں، اور حلال کھایا پیا نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ علم ہو جانے کے بعد اس نے کس پر عمل نہیں کیا؟ حکم پر عمل نہیں کیا. حکم کھانے پینے کا ہے، عبادت کرنے کا حکم جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے. عبادت کرنے کا حکم جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے میں عبادت کرنا ہے. اب جب اسے علم ہو گیا کہ نماز فجر آ گئی ہے، نماز ظہر آ گئی ہے، عصر آ گئی ہے، سائیں جی کا پروگرام آ گیا ہے، یہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے، اسکول کھل گیا ہے، کالج کھل گیا ہے، علم ہو گیا ہے. اب علم ہو جانے کے بعد جو وقتی حکم کی تعلیم حاصل نہیں کرتا یہ ہے جو اللہ کی رضا کا طالب نہیں، اللہ کی رضا کا طالب نہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کلو وشربو میں حکم حلال کا ماننا ضروری ہے، اور عبادت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے. جب یہ دو کام کرتا ہے یہ ہے جو اللہ کو راضی کر رہا ہے. ورنہ اللہ پہلے خود بھی راضی ہے اپنے آپ سے، اور اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھے راضی کرے، غیر کی حامی نہ بھرے. غیر کی جو حامی بھرتا ہے یہ پرانے پاکستان کو بے پاکستان کرتا ہے، امی ابا جی پرانے کو بے امی ابا کرتا ہے، دین کو بے دین کرتا ہے، اللہ کو غیر اللہ کرتا ہے. یعنی اللہ جو ہے وہی اللہ ہے، کسی اور کو اللہ کہنے سے اللہ پروردگار کو یہ غیر اللہ کرتا ہے، کسی اور کو خدا بناتا ہے، کسی اور کو آخری نبی رسول بناتا ہے، کسی اور کو دین بناتا ہے. پاگل ہو گیا ہے. لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ پروردگار کہتا ہے علم ہو جانے کے بعد غیر کی نفی کرنا، علم ہو جانے کے بعد غیر کی نفی کرنا. ابھی علم ہی نہیں اسے ہوا، نفی کس کی کرے گا؟ اب جب کسی کو علم ہو جائے کہ مجھے لڑکی پیدا ہوئی ہے، اب کیا کرے؟ اللہ کو راضی کرے. جب پیدا نہیں ہوئی تھی کیسے اللہ کو راضی کرے؟ اب لڑکا پیدا ہو گیا ہے تو اللہ سے راضی ہو جائے کہ اللہ تو نے جو مجھے دیا ٹھیک دیا ہے. پہلے جب ہوا نہیں علم تو کیا کرے گا؟ اللہ کے حکم میں نیک اولاد مانگے گا. بیٹی بھی مانگ سکتا ہے، بیٹا بھی مانگ سکتا ہے،
لیکن نیک اولاد میں بیٹی اور بیٹا مانگے گا. فرق ہے، ہر چیز کے اندر فرق ہے. اللہ مجھے نیک اولاد دے، اللہ پروردگار مجھے نیک بیٹا بیٹی دے، کیونکہ دیکھنا اللہ یہ چاہتا ہے مجھ سے راضی ہوتا ہے کہ نہیں راضی ہوتا. اور راضی کب ہوا جاتا ہے؟ علم ہونے کے بعد راضی ہوا جاتا ہے. جب علم ہو جائے، علم ہونے پر اب اللہ اپنا حکم جو دیتا ہے اس حکم کو مان لو. یہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ. کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ دیکھنا. یہ کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں علم ہونے کے بعد مجھے راضی کون کرتا ہے. مجھے پہلے ہی اللہ مینوں کڑی دیں، اللہ کو تو نے راضی کرنا تھا اور دینا تجھے اللہ نے تھا. ہن روک لیں اللہ نے پھر کڑی دینی ہے، روک لیں، روک لیں گے پھر اللہ کڑی دے گا. کیوں؟ ضرورت ہے. اللہ اپنے بندے کو ایسے کرتا ہے. کافروں مشرکوں کو انہوں نے جو اچھے عمل کیے ہیں نا، فطرتی عمل جو انہوں نے اچھے کیے ہیں، امی ابا فطرتی عمل میں راضی کیا ہے، ان کو اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے. آ لے پھڑ، کھیڑ ختم، پیسہ آجم. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتا. کہندا آ لے روپیہ نے ودی جانا ودی جانا ودی جانا، تو ونڈی جانا ونڈی جانا. میرے ساتھ گمان نہیں ہے تیرا، میرے ساتھ کیا ہے جی؟ ایمان. اللہ کے بندوں کا تو اللہ کے ساتھ ایمان ہے. اور ایمان بھی پتہ کون سا ہے؟ میرا تیرا ایمان نہیں، اللہ کے ساتھ. جو اللہ کا ایمان ہے اس پر ایمان ہے، جو نبی رسول کا ایمان ہے اس پر ایمان ہے. ان کے ایمان پر ہمارا ایمان، وہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہمارا ایمان. اللہ کے نبی نے کہا میں معراج سے ہو کے آیا ہوں یہ ہاں. پھر ابوبکر صدیق کہنے لگے ابو جہل جا دفع ہو جا، جو انہوں نے کہہ دیا وہی ہے، میں مانتا ہوں. ان کے ایمان پر ایمان لانا ہے. اور جب تک کوئی مشکل سے نہیں نکلتا، انہوں چاہیے پہلے مشکل چوں نکلے. مشکل سے اللہ کا بندہ نکالتا ہے. اگر کسی کو نہیں پتا کیا کرتے مشکل کشا اللہ کا بندہ ہے، اسے کیا پتا مشکل کشا اللہ کا بندہ ہے. اور مشکل کشائی جب اللہ کا بندہ کرتا ہے، تعلیم سے کرتا ہے، تو اللہ اکبر، نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، حج کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جب حلال وہ بتا دیتا ہے تو کھانا پینا مومن کے لیے آسان ہو جاتا ہے. مشکل کشا تو اللہ کا بندہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مشکل کشا دینے والا ہے، آسانیاں دینے والا ہے. اللہ نے تو ہمیں مشکل کشا دی ہیں. نبی رسول ہمارا مشکل کشا ہے. اللہ کا بندہ قیامت تک مشکل کشا ہے. اگر اللہ کا بندہ ہمیں یہ اگا کر نہ دے، یہ اگا کر نہ دے، یہ کنویں بنا کر نہ دے تو ٹھیک ہے، کام نہیں ہو سکتا. ہم چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ امی ابا ہیں جو فطرت میں ہمارے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اور اگر فطرت والے کو اللہ کا بندہ یہ نہ بتائے یہ جو دینے والا اللہ ہے، سارا کچھ پیدا وہ کرتا ہے، اور اللہ کا بندہ ہمیں حکم کی تعلیم عبادت کی تعلیم نہ دے تو کدھر کام بنا ہے؟ فتابعونی کے اندر سارے کام بنتے ہیں. آئیے اس بات کو جانیں، آسانی میں آ جائیں، مشکل میں نہ پڑیں. مشکل میں پڑھنے والا پاگل ہوتا ہے. وہ کمڑیا تین بھوک لگی ہے تو حلال کھا، کیوں مشکل میں پڑا ہے؟ اگر نہیں ملا تجھے تو اللہ رازق ہے، اللہ سے مانگ لے. کتنی آسانی ہے. آج تک کوئی بھوکا مرا ہے؟ پیاسا مرا ہے؟ کتنا پانی ہے، کتنی پیاس ہے. اللہ نہ مارے کسی کو. آج تک ختم ہوا ہے؟ مہینہ دوبارہ چڑھتا ہے، اس سے زیادہ آ جاتے ہیں. اللہ نہ کسی کو کنگال کرے، بس یہ دعا کیا کرو. اللہ نہ کسی کو کنگال کر دے. اگر اللہ نے کسی کو کنگال کر دیا، اب اس کا والی وارث کوئی نہیں. پرانا پاکستان سنبھال لو. یہ نئے نئے پاکستان، نئے نئے شہر آباد کرو، منع نہیں ہے، پر پرانا پاکستان سنبھال کے، پرانے بابوں کو سنبھال کے، دین کو سنبھال کے، دین کو ترجیح پہلے دو. یہ نہ دین دیکھتا رہے تمہاری طرف، بابا جی دیکھتا رہے تمہاری طرف، اور آپ نیا پاکستان بنانے چلے جاؤ. وہ چنگا گھر بیٹھا رہتا تو یہی چنگا سی. نواں پاکستان تو نہ بنا جاتا. ساری آل اولاد سارے سامنے تو ہوں نا. بس اتنا شکر ہے آج کے حالات میں نا اپنی آل اولاد نا بس ہمارے ساتھ رہتی ہے. باقی یہ بھی دعا کرو کہ اللہ پروردگار جو چاہتا ہے اس کو وہ پورا کریں. اللہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے، اللہ کا نبی ہمیشہ چاہتا ہے دنیا میں جب تک یہ رہیں دین کو ترجیح دیں.
دین کی ترجیح جو ہے دین کی تعلیم میں ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے. ما توفیقی الا باللہ.